صاحب یہ جو میں اس اصول عرب میں یہاں پہ میرے ذہن میں ایک دو اور مسئلے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب کافی کے جو مقدمے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ 16 اصل موجود ہے یا وہ دستیاب ہوتے ہیں نا، تو باقی سب مطلب کیسے وہ محفوظ نہیں رہے، مطلب کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں لائبریریاں جل گئی تھی، ظالم حکمرانی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں نا آپ، یعنی اور بھی تو کافی چیزیں اس طرح محفوظ ہے، تو یہی کیوں ان کے ضائع ہونے کا؟ دیکھیں بات یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ اس کی چند وجوہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ لائبریریاں جلا دی گئی، جیسے شیخ طوسی کی لائبریری میں 40,000 کتابیں جو سید مرتضیٰ کے دور میں جا کے جلا دی گئی. جی ٹھیک ہے. اسی صورت سے کئی لائبریریاں تھیں جو عباسی دور میں اور پھر اس کے بعد جائیں آپ تو ایوبی دور میں، مملوک کے دور میں اس طرح سے جلائی گئی. اچھا بہت سی چیزیں تھیں کہ جو فاطمیت کا جب غلبہ ہوا تو فاطمیت اپنے اس میں لے گئے اس کو. ٹھیک ہے. وہ شیعہ ٹریڈیشن سے وہ کتابیں جو تھیں وہ کٹ گئی. ٹھیک ہے. اچھا ان کے وہاں پھر یہ ہوا کہ ان کے امام کی مرکزی حیثیت ہو گئی اور احادیث سے انہوں نے یعنی قاضی نعمان مغربی کی دائم الاسلام کے علاوہ آپ کو حدیث کا یوں کوئی مجموعہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. جی. کیونکہ وہ پھر یہ ہو گیا کہ امام نے جو فرما دیا ہے وہ حرف آخر ہے، تو پھر وہ ٹریڈیشن اس طرف چل پڑی اور احادیث کی کتابیں جو ہیں وہ صحیح ایک جگہ رہ گئی. ہم آپ سے بتائیں کیونکہ ہمارا بڑا تعلق اسماعیلی کمیونٹی سے ہے، وہ ہے اور فاؤنڈیشن وغیرہ سے، تو ہم نے ایک پروپوزل یہ پیش کیا تھا کہ قاضی نعمان کی کتاب میں دائم الاسلام میں جو روایات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ ہے. اچھا وہ روایات کی اکثریت شیعہ مصادر میں اثنا شریف موجود ہے. صحیح. تو اس کی ریفرنسنگ ہم کی دیتے ہیں آپ کو. بہت اچھا. اور اسناد اس کے جو آئے ہیں وہ مکمل کی دیتے ہیں. تو کوئی 2-4 مہینے کے بعد ہمیں جواب یہ دیا گیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں. اچھا. کیونکہ لوگ دائم الاسلامی کو نہیں وہ کرتے، امام وقت کا جو فرمان ہے وہ آخری. دوسرے اس میں ایک ڈائلیما یہ ہے کہ اگر امام وقت کا کوئی فرمان ہے اور فرض کی کہ کوئی روایت جس درجے کی بھی ہو وہ اس میں موجود، اس کے خلاف موجود ہے، جس سے کوئی دوسری بات مستنبط ہو رہی ہے، تو وہ تو پھر ان کی بنیادی عقائد میں فرق آ جائے گا. لیکن اس سے امام وقت کو نہیں وہ مطلب وہی ہوگا نا، اس کے اوپر اس کے اوپر اثر ہوگا، اس لیے وہ اس قسم کے لٹریچر کو انکریج. صحیح. تو ہمارے وہاں یہ ہوا کہ کیونکہ کتابیں ایک اور بھی تساہلی کی وجہ کہ شیخ کلینی نے کوشش کی کہ جتنا ہم نے ان کا پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور اس دور کی کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً کوئی 150 کے قریب اصول ان کے سامنے تھے شیخ کلینی سے. اچھا. اور باقی جو اصولی روایتیں تھیں وہ ان کے شیوخ سے صحیح کے ذریعے سے سینہ و سینہ ان جو ہے وہ منتقل ہوئی. تو اس لحاظ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتب اربع میاں کا بیشتر حصہ شیخ کلینی کے وہاں صحیح جو ہے وہ نقل ہو گیا ہے، اس لیے ان کو محفوظ کرنے کی بھی اتنی صحیح جو ہے ضرورت نہیں. میں اسی پہ میرا سوال تھا کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ویسے آپ نے اس پہ تھوڑی سی تو آپ نے بات اس کو بت کر دی، کہ شیخ طوسی یا شیخ کلینی یا شیخ صدوق وغیرہ کیا ان کے دور تک 400 اصل کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ شیخ کلینی کے دور میں تو آپ نے یہ جو بتا دیا، لیکن یہ لوگ بات کے ہیں اور ان کے وہاں تحمل حدیث جو ہے جی وہ زیادہ تر وہ اپنے شیوخ سے ہی ہے، صحیح کتابوں سے نہیں نقل ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ملا یازر الفقی ہو، استفسار ہو، تہذیب ہو، اس میں اصول کافی کے راوی جو ہیں
آپ کو بڑی تعداد میں اس میں نظر آتے ہیں صحیح کہ جس سے وہ لی گئی ہیں، بلکہ بہت ساری روایات ہیں جو اصول کافی سے اور فروع کافی سے ہی لی گئی ہیں، صحیح ٹھیک ہے. اور وہاں تک انہوں نے اپنا مشیخہ جو ہے وہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ اس سے یہ اس سے یہ اس سے. تو آپ یہ فرمائے کہ شیخ کلینی کے پاس یعنی 110 اصل، ہاں 110 115 کا ثبوت جو ہے وہ ان کے پاس ملتا تو ہے، باقی ان کے پاس بھی نہیں ہے. باقی ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن جو باقی روایات ہیں وہ آخر کہاں سے لی انہوں نے؟ وہ انہوں نے ان کے شیوخ سے لی. جیسے فرض کیے ہم ابھی جیسے ذکر کریں سفیان بن یحییٰ راوی، ٹھیک ہے. اسی صورت سے مثلاً وہ ہیں، کیا نام ہے اس کا، جو بڑے بڑے آپ کے مشہور امام جعفر صادق تھے علیہ السلام کی شاگرد تھے، ان کو آپ لے لیں، ابان بن تغلب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، یہ مومن طاق ہیں. تو ان کی اگر کسی کی اصل موجود نہیں ہے تو ان کے یعنی نہیں ملی ہے تو ان کے شاگردوں کے انعنا سے روایت جو ہے وہ صحیح اس تک پہنچی ہے ان تک.